السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ثبت کلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت اللہم زیننا بزینت الایمان آمین۔ چوتھا پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے الاسماء الحسنی پر ضرور غور کیا ہوگا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، اور جو لوگ نہیں کر پائے وہ ضرور آج جا کے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی پر ضرور غور کریں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں، جذباتی لگاؤ سے تعلق رکھنے والی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم اپنے دعوے محبت کے ثبوت میں کیا پیش کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب یہ آیات سنی تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنے لگا، جس میں مشہور واقعہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا بیرہا نامی ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھا۔ اس باغ میں کئی سو کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ آیات آئیں تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر دے، آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پہ دیا گیا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو، اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک غلام کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لے لیا جا سکے تو کم از کم میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن جب ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو بس دے دیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دیا تھا، اپنے بچے کو تو نہیں دیا تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی ان کے بچے کو سوار کیا، تو یہ بات ان کے دل میں کھٹکی کہ شاید یہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی پریشانی بھانپتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے اور اس کا ثبوت دینے کے لیے انسان اپنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، تم جو بھی خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو کوئی بھی تعریف نہیں کرتا نہ کرے، کوئی قدر نہیں کرتا نہ کرے، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے، جس کی محبت میں دیا ہے، اس رب کو خوش کرنا اصل میں ہمارا مقصد ہے، اور اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہیں، ان کے دو اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ اگر قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کچھ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، جیسے خرگوش اور اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ پچھلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا، اور اسی طرح یہ کہ پچھلے تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا تو تبدیل کر کے بیت اللہ کو کیوں قرار دیا گیا۔ تو ان دو سوالوں کے یہ دو اعتراضات کے یہاں پر جواب دیے جا رہے ہیں۔ کل طعامی کانا حلل لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، جن میں اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا، اور یہ ایک بیماری کی وجہ سے تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی کب ہوا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، کہہ دیجئے کہ تورات لے آؤ پھر اسے پڑھ کر سناؤ کہ کہاں حرام لکھا ہوا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو مسلمان ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا اعتراض کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا، تو بتایا گیا کہ یہ قبلہ تو روز اول سے ہی قبلہ رہا ہے، وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا قبلہ مقرر کیا گیا، ورنہ قبلہ اول دراصل بیت اللہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، جسے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا، اور پھر باقی پیغمبروں نے، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کیے، تو یہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، جسے خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ اس پتھر کو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان میں ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہوں گے نا کہ یہ نشان اتنے گہرے پڑ گئے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اور یہ پتھر قیامت تک ان کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے۔ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینی پڑتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بعض اوقات محبوب ترین چیز ہماری نیند بھی ہو سکتی ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان میں ہم سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کو کہا گیا ہے نا، تو خوشی سے قربان کرنی چاہیے، اور جب کوئی خوشی سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے نشان کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نشانی قرار دیا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اور ہر اس بندے پر پیار آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر وقلبہ متوجہ الی اللہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے طویل ترین نماز پڑھے۔ رمضان کی برکت سے یہ نمازیں آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ جہاں رات کو تراویح پڑھائی جاتی ہو ضرور جائیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ گھر تو حج کے لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ ان کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ لیکن عموماً رکاوٹ تو اپنے اندر ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جانے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات اس لیے کہ مال خرچ کرنا پڑے گا، بعض اوقات اس لیے کہ بزنس بند کرنا پڑے گا،
بعض اوقات اس لیے کہ وہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ساری مشکلات سے اوپر اٹھ کر شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور حج ایک اعلیٰ درجے کی ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنی ساری پیاری چیزیں، ساری مرغوبات نفس، ساری محبوبات نفس کو قربان کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر استطاعت ہو تو ایک سے زائد دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اسے وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں تو وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ یہ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی لہٰذا کیا ہے کہ جان بوجھ کر حج نہیں کر رہا، یعنی کہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے کہ وسعت ہی نہیں جانے کی، لیکن جو وسعت رکھتے ہیں اور مجبوریاں ہیں کہ نہیں جا سکتے، وہ کم از کم دلوں میں تڑپ اور شوق ضرور رکھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی محبت ہوگی، اور اس کے گھر کے آس پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے بھی محبت ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا تقاضا بیت اللہ سے محبت ہے، اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے جائے، اور جو بھی موقع ملے اسے کھونا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 98، کل یا اہل الکتابی لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ کل یا اہل الکتابی لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راستے پہ گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ان گروہوں کی بات مانی تو پھر یہ تم کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، یعنی اگر تم یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی کرو گے تو وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تم اس کو چھوڑ دو، یعنی دین میں کمیاں خامیاں کرتے رہو، جیسا کہ آج کے سو کالڈ مسلمان بھی کر رہے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کی کسی بھی چیز کو خوشی سے فالو نہیں کرتے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوشش جاری تھی۔ فرمایا ہے کہ تم تو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ تمہارے پاس تو سارے دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت جیتے جاگتے تمہارے درمیان موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا لیڈر مانو گے، کسی اور کے طریقے کی پیروی کرو گے، کسی اور کے کلچر کے پیچھے چلو گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑ لے پس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں اور اگر کسی اور راستے پر ہیں تو وہ کہاں لے جائے گا ہمیں، کیونکہ صرف صراط مستقیم ہی جنت تک لے جاتا ہے، صرف صراط مستقیم ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اپنی زندگی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت رکھو اور اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، کیونکہ انسان کو بھٹکنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو جمانے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو انسان کتنا بھی اچھا ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی محبت ہو، وہ کتنا ہی اچھا اطاعت گزار ہو، کتنی ہی بہترین نماز پڑھنے والا ہو، روزے پر روزہ رکھنے والا ہو، لیکن کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں، وہ ہمیشہ ان چیزوں پر استقامت اختیار کرے، کوئی معمولی حادثہ انسان کے دل کو بدل کر رکھ دیتا ہے، کوئی معمولی سی چیز انسان کو پھیر کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، آندھیاں جب آتی ہیں، ہوائیں جب چلتی ہیں تو کس چیز کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، جو ہلکی ہوتی ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی اسی طرح ڈولتا رہتا ہے،
اور وہ اچھے کام کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام کرتے کرتے ان راستوں سے بھٹک بھی جاتا ہے، پھر بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ راستہ بتا دیا گیا، یہ حکم دیتے ہوئے کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہارا آخری وقت اچھا ہو، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو، تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر آئے تو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں شروع میں اس لیے میں نے آج یہ دعا کروائی کہ اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی۔ تو یہ کلمہ موت کے وقت کب آتا ہے زبان پر؟ کن لوگوں کو آتا ہے؟ ان لوگوں پر جن کی زندگی کلمے کے مطابق گزری ہوگی، یعنی انہوں نے کبھی زندگی میں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو شوق سے مانا اور اس پر عمل کیا ہوگا، تو ان لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر جو دعا میں نے ابھی پڑھی کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینے کی، یہ دعا ضرور کثرت سے پڑھیں کہ اللہ دلوں کو جمانے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، آمین۔ آیت نمبر 103، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، اکٹھے ہی اس پر عمل بھی کرو، اجتماعی زندگی بسر کرو، کیونکہ جب ایک انسان اکیلا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت اکیلا ہوتا ہے تو وہ آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اکٹھے ہونا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے۔ اور پھر مل جل کر صرف کافی پارٹی نہیں، کھانا پارٹی، کھانے پینے کی ریسیپیز پر گفتگو کرتے رہنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد ہمارا دین ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث رسول کے مطابق اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ یعنی اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو اس کو پکڑ لے، اور وہ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل کر، جیسے آپ اکٹھے ہو کر سب کورس کرتے ہیں، جب ایک ساتھ مل کر دورہ قرآن کرتے ہیں تو گویا آپ اس حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے متعلق حدیث موجود ہیں، جیسے یہاں بھی حکم ملتا ہے کہ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تو مل کر جسمانی طور پر اکٹھے ہو کر بھی ملنا ہوتا ہے، مثلا کوئی اجتماعی ذمہ داری کا کام جس میں زورے بازو سے مدد کرنا اور ایک ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ملنا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر کسی جگہ پر موجود نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے، جنت کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ جنت خواہشات نفس کے خلاف چیزوں سے گھیر دی گئی ہے نا، تو جتنی حسین جنت ہے اس کے آس پاس اتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں، جیسے گلاب کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں نا، لہٰذا صرف ہمت والے لوگ، بلند عزم والے لوگ ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ یہی کتاب اکیلے گھر میں پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ، آپ کے ایمان کی حالت یہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے صبح سے پڑھ رہی ہوتی ہوں، کبھی سوچ کر کوئی سوچ آتی ہے، کبھی کوئی فون بج جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو وہ کیفیت آ ہی نہیں پاتی جو مجلس کے اندر ہوتی ہے، وہ باتیں دل پر اترتی ہی نہیں جو یہاں آ کر محسوس ہوتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو رہی ہیں، کیونکہ اکٹھے بیٹھنے کی برکت ہی اپنی ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا حکم ہے کہ آپس میں تفرقے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے کٹو مت۔ اب آپ کے لیے یہ ایک میری چھوٹی سی سجیسٹن ہے کہ جو لوگ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دورہ قرآن سن رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ مل کر بیٹھیں، اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو ملا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر پڑوسی نہیں آتے تو اپنے رشتہ داروں میں سے اپنی بہنوں کو، اپنی نندوں کو، کسی کو، کزنز کو ملا کر ٹائم پہلے سے طے کر لیں، اور اس ٹائم پر بیٹھ کے آپ لوگ دورہ قرآن کریں، تو آپ کی جو مجلس ہے اس کی برکت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو گویا ایک طرف اکٹھے ہو کر عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تفرقہ بازی سے روکا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور مزاج کے اختلاف سے ایک دوسرے کی بات کو جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا آداب کے خلاف جا کر ان کو ہم پسند نہیں کرتے، تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہمیں کہ نہیں، یہ میرے کلچر کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے نفس اور کلچر کے خلاف تو ہو سکتی ہیں، لیکن نفس اور کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ اتفاق سے مل کر رہیں۔
علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ منفعت نفع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی ہر شخص اپنی اپنی پسند کی چیز کو لے کر ترقی کرنا چاہتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ترقی اشتراک ذہن سے ہوتی ہے اور مل جل کر کام کرنے سے ہوتی ہے، اور پھر دین کے نام پر جماعتوں اور فرقہ وارانہ سوچ سے آزاد ہو کر پھر ذاتی زندگی میں بھی ہمارا فرقہ واریت کچھ کام نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یعنی ہمیں اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا لیڈر، وہ سب چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں، لیکن جب دین اور اسلام کی بات ہوتی ہے، مشترکہ کاز کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جزیات کو چھوڑ کر اصل دین کی روح کو دیکھیں۔ جزیات کیا ہیں؟ مثلا نماز کے طریقے میں تھوڑا بہت فرق ہو گیا، یا دین کی سمجھ میں، قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے میں، یا کسی حدیث کے فہم میں فرق ہو گیا، کیونکہ ہر انسان کا ذہنی سانچہ مختلف ہوتا ہے، حالانکہ حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ایشو بنانے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کا اصل مقصد، اصل روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے، ہم اسے پورا کریں۔ کیا سب کا لباس پہننے کا طریقہ ایک ہی ہے؟ کیا کسی بھی اسکول میں پڑھنے والے تمام طالبات کا یونیفارم کا رنگ ایک ہی جیسا ہے؟ کیا سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ کیا سب کی ظاہری آؤٹ لک ایک جیسی ہے؟ کیا سب کی آواز ایک جیسی ہے؟ کیا سب کی آنکھوں کا رنگ، انگوٹھے کے نشان ایک جیسے ہیں؟ تو کیا چیز ایک جیسی ہے؟ چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود جب ہم ایک چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز اکٹھے ہونے کی کوئی انسان نہیں ہوا کرتے، یعنی اور وہ ایک چیز اکٹھے ہونے کی کوئی انسان نہیں ہوا کرتے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو جو لوگ دین کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان میں اختلافات نہیں ہوتے، یعنی فرقہ واریت نہیں ہوتی، اور جن کی زندگی کا سینٹر آف لائف کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اپنے لیڈر یا اپنی اپنی جماعت یا اپنے اپنے بزرگ کے پیچھے چل دیتے ہیں، پھر وہ دین کے کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ ہے، جو اسلام سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے درمیان کیسی کیسی جنگیں اور کیسے کیسے اختلاف تھے، اور اسلام کی وجہ سے ان کے درمیان کیسی محبت پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر محبت کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے۔ قیامت کے روز 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، اس میں ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسرا شخص مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے مل کر، اس سے بات کر کے، اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بے پناہ قدر کریں گے، انہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ملے گا تو اللہ انہیں اپنے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر دین پر قائم رہنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنی ہوگی ہر اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، یا کوئی بھی، لیکن یہ محبت صرف اس وقت ہوگی جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر قربان نہ کرو گے، جب تک اپنی انا کو قربان نہیں کرو گے، جب تک اپنی میں کو قربان نہیں کرو گے، اپنی پسند ناپسند پیچھے نہیں رکھو گے، اس وقت تک یہ محبت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم مشروط محبت کرتے رہیں، صرف اس وقت محبت کریں جب تم ہماری ساری باتیں ہماری مرضی کے مطابق کرو، تو
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں یہ شرائط نہیں چلتی ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کی خاطر اللہ کے دین والوں سے محبت ہے، تو ہمیں اپنی ذات اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ محبت نہیں تھی، آپس کا اتفاق اطاعت نہیں تھا، تو تم کہاں تھے؟ اختلافات کی وجہ سے ایمان کے بغیر آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم سیدھی راہ پا سکو۔ آیت نمبر 104، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ منکم یہاں کون ہے؟ ہم ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے کہ جن کا کام یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر و بلائی کی دعوت دیں۔ خیر کیا ہے؟ قرآن مجید خیر ہے، قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل کرنا خیر ہے۔ جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے۔ تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اسی لیے آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں کہ خود تو آ جاتے ہیں آپ، جو گھر والے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، یہ امت، یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ گروہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے، یہ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا دین کے لیے، اپنی دنیا میں سے دین کے لیے وقت نکالا ہے۔ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ویامرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں۔ تو جو شرعن اور عقلاً جانی پہچانی درست چیز ہو، الخیر تو خاص نیکی کے کام، اور معروف جو اچھے نیکی کے کام، یعنی جس کی شریعت کے دلائل بھی ہوں اور شریعت کے نہیں تو عقلی طور پر، ظاہری طور پر وہ چیزیں اچھی ہوں، کسی بھی سوسائٹی کو جو عام اقدار ہوتی ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ برائی وہ چیز جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہو، جس کی شریعت میں ممانعت ہو، اور اس کے علاوہ وہ بھی جو کسی کو بظاہر تکلیف دے رہی ہو، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو لوگ یہ کام کریں وہی دراصل لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خصوصی طور پر تاکیدی انداز میں کہا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پہلے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہاں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی۔ کیوں؟ دنیاوی مفادات کی وجہ سے، نفسانی اغراض کی وجہ سے، تعویل و تحریف کی وجہ سے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات یعنی روشن نشانیاں آ جانے کے بعد ان کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اصل حق کے بارے میں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت بڑا عذاب یعنی گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں، آپس کی مخالفت، پارٹی بازی، دین کے نام پر، خاص طور پر دین کے کام کرنے والے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی، اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تاکیدی حکم ہے۔ اور یہود و نصارہ کی مثال دے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اسلام پر تھے، دین پر تھے، انہوں نے جب اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اور آپس میں اختلاف کیا تو دیکھو ان کا کیا حال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے اور صحیح قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ اس دن سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ جو اچھے کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، اور جو برا کرنے والے ہوں گے ان کے دل اور جن کے دل کالے ہیں ان کے منہ پہ بھی کالے ہو جائیں گے اس دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا؟ یعنی ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ یہی اختلاف اور فرقہ بازی، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہتے اور پھر اہل ایمان کے ساتھ تم اگٹھے نہیں تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک طرف یہاں پر حج کے انکار کو کفر کہا گیا، اسی طرح گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر تفرقہ بازی کو کفر کہا جا رہا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ انہیں کچھ نہ بتائے یا پھر اچانک ان کو پکڑ لے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں ان میں سے. پھر تو ابشر یعنی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ آپ بہترین لوگ ہیں. لیکن یہ اعزاز کب ملے گا؟ جب تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے. جب تم نیکی کی طرف بلانے والے ہو. نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو خود نیکی پر عمل کرتا ہے، جن کو نیکی کا شوق ہوتا ہے، جسے نیکی سے محبت ہوتی ہے. تو جو چیز آپ خود پسند نہیں کرتے، آپ دوسروں کو بھی اس کی دعوت نہیں دیتے. تو یہ کوئی زور زبردستی کا کام نہیں ہے یا کسی خاص مصنوعی ٹیکنیکل قسم کی پروفیشنل قسم کی ٹریننگ دے کر لوگوں کو جبراً کسی کام کے لیے کھڑے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تو انسان کے اپنے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ مجھے جو بھلائیاں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، مجھے ان کی طرف لوگوں کو بھی بلانا ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ امت وسط جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو بہترین امت ہے، یہ اس وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی اور دنیا میں بھی بہترین مقام اسی وقت پائے گی جب اپنے اس فریضے کو پہچانے گی. یہاں فرمایا اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور ہم صرف اپنی ہی ذات میں گم ہو کر رہ گئے. صرف خود کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر، اپنے بچے، آس پاس کی دنیا جو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کمفرٹ زون میں ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں. اسی تک ہماری نگاہ جاتی ہے. اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہے، ان کا کیا غم ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں مگر اکثریت ان میں سے فاسق ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں سے ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود اس کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں تو پھر یہ حشر ہوگا. آپ نے روک دیا، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو روکے. سب سے پہلے تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اور پھر دل سے اس پر اپنی ناپسندگی کا اظہار کرے، لیکن برے کام پر کبھی بھی راضی نہ ہو. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ فریضہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے، دھمکی ہے. ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کو خود وہ کام بھی سیکھنا چاہیے، نیکی کا پتہ بھی ہونا چاہیے کس چیز کو نیکی کہا گیا ہے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. جب تک ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو اس سے سروکار نہیں ہوتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا. لیکن جس دن آپ نے اٹھ کر دوسروں کو کہا کہ چلو تم بھی نماز پڑھو، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر 2-4 لوگوں تک جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کس قسم کی الزام تراشی آپ پر ہوتی ہے اور کیسی کیسی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے مخالف تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے، الا اذى، مگر چند منہ کی باتیں، تکلیف دہ باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹا پروپاگنڈا تمہارے خلاف الزام تراشی کر سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے مقابلہ کریں تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی.
یہ اہل کتاب جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی اس مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کے آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں، کتنے عدل کی بات اللہ کر رہے ہیں نا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھنا دن میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور خصوصاً نماز کی حالت میں، کیونکہ آیت مبارکہ میں سجدوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں جو یہ نیکی کریں گے، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں سے واقف ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال ان کو کچھ کام نہ آئے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اسی ہوا کی سی ہے جس میں پالا، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہیں اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ لوگ چیریٹی یعنی خیرات کے کتنے بھی بڑے بڑے پروگرام بنا لیں، ان میں لاکھوں روپے خرچ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم چاہیے جس میں اللہ پر ایمان اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گروہ کے علاوہ دوسروں کو اپنے رازدار نہ بناؤ، وہ خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، جس چیز سے تمہیں نقصان پہنچے وہی انہیں محبوب ہے۔ ان کے دل بغض اور ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے تعلقات میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے رسول اور کتاب کو مان دیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یعنی جب انسان اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ تو یہ توقع رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں، تو کیا ہونا چاہیے؟ پھول بچھنے چاہیے ہمارے راستے میں، اتنا بڑا کام کرو۔ لیکن ظاہری حقائق اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ایسی صورت میں بھی انسان گھبرا اٹھتا ہے، لیکن انسان کو کبھی ظاہریت پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تفرقہ بازی چھوڑ کر والقلب متوجہ الی اللہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لازماً آپ کی قدردانی کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ راستے میں مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ آپ کو صاف کرنے کے لیے۔ آپ یقین کیجئے ہر مشکل میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک الجھن میں الجھا رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا، حالانکہ اسے الجھنے کی ضرورت نہیں، اسے چھوڑ دینا ہی اس کا حل ہے، لیکن انسان اس کو نہیں چھوڑ پاتا۔ اتنے میں اچانک ایسی کوئی چیز آ کر لگتی ہے، وہ جو شاک لگتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ کس پیچ و خم میں مبتلا ہے، وہ ساری سوچیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور آپ کے لیے ایک نیا مقام کھل جاتا ہے، نئی روشنی نظر آتی ہے، جیسے سورج پھٹ کر نکلتا ہے تو ایک نیا دن طلوع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اندھیرے میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل اسی طرح دل بھی غموں کا اندھیرا ہوتا ہے دل پر۔ آپ اپنی بعض کمزوریوں یا بری عادتوں سے نجات چاہتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی تدبیر کام نہیں آتی، کوئی طریقہ کام نہیں آتا، یکایک ایک شوق لگتا ہے اور آپ کے اوپر بہت سی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، روزے روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہیں،
تو اس لیے کبھی بھی اچھا کام کرنے کے بعد اگر آپ کو دنیا میں کوئی فوری ریوارڈ نہیں ملا تو یہ نہ سوچیں کہ اس کا کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، چلو پیچھے مڑتے ہیں، واپس چلتے ہیں جیسے منافقین کا طرز عمل تھا۔ نہیں، قربانیاں تو دینی ہوں گی ایک کے بعد ایک، کیونکہ ہم نے آج اس بارے میں کیا پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا۔ لیکن وقتی آزمائشوں سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یعنی جو لوگ بھی تمہارے مخالفت کر رہے ہیں دین کے اس کام میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ مخالفتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں ان پر حاوی ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح و سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور جنگ کے لیے مسلمانوں کو جا بجا مامور کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فوج کو ڈسپلن کر رہے تھے اور خود کمانڈ کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور بہت خبر والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینے سے جنگ کے لیے نکلا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا، تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کافی نہیں، تو ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حوصلہ بخشا اور منافقوں کو نہیں، صرف انصار کے دلوں کو تھامے رکھا۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان خالص ہو تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ لیکن اگر دل میں منافقت ہو تو چھوٹی سی آندھی بھی آپ کو گرا دے گی۔ اس منافقت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دہ حالات سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کھڑا ہو کر مخلص مومن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کا بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں۔ جن قبیلوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے لیکن ہمیں یہ آیات بہت پسند ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کی ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار ہے۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے اور اس کی شان ہی کیا خوب ہوتی ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن تمہارے دشمن تم پر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہو تو مدد ضرور ملتی ہے۔ یہ بات تمہیں اللہ نے اس لیے بتائی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ العزیز الحکیم، اللہ کی صفات آئی ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفَةً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد وہ اس لیے بھی تمہیں دے گا کہ تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں سے تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے یا چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر آج کوئی شخص بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے سمیٹ لیتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں خود سے فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بڑے کام کا نقطہ ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو، اور غلط سے غلط کام کرنے والے انسان کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا؟ میں نے اس کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا، اس کو نہیں بخشوں گا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے
کیا اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ آپ سوچیں کہ ان کے باپ کتنے بڑے سردار تھے قریش کے اور کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے، لیکن ان کے بیٹے اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جو اسی لشکر میں شریک تھے اور جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ احد ہارے تھے، تو ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی پختہ رائے نہیں دینی چاہیے، بلکہ لچک رکھنی چاہیے اپنے اندر دوسروں کے معاملے میں، کہ کیا پتا کس وقت یہ بندہ ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے نا انسان کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اس جنگ میں ناکامی کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ جب مال غنیمت نظر آیا تو جن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دوسرا حکم آنے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر مال کی محبت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تم خالص نہیں ہوگے، جب تک تمہارا ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تمہیں عظیم الشان کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں مطلوب ہے۔ اس موقع پر سود کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ سود بھی مال سے شدید محبت کی علامت ہے۔ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اس حرام کام کو نہیں چھوڑتا، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور پھر یکا یک سود کی ممانعت کی بات بتانا، یہ مقصود ہے کہ جنگ احد تم کیوں ہارے تھے، کیا وجہ تھی؟ مال کی محبت۔ اگر آپ کے دل میں بھی مال کی محبت ہے تو اسے نکال دیجئے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، اِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، اپنے رب کی طرف، بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب چیز خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت اور اپنی بخشش عطا کرے گا۔ کون ہیں وہ؟ جو لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو بھی وہی کنٹرول کر سکتا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز قربان کر سکے۔ اس وقت پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خوب بڑاس نکالنا۔ تو سب انسان اس کو تو جب انسان اس کو روک لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتا ہے، اور دوسروں کے قصور معاف کر دے۔ ایسے لوگ محسنین ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فوش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا، یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ یعنی منافقت چھوڑ دو، ایمان کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑ دو، تو مدد ہی مدد ہے اللہ کی طرف سے، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ تمہارے مقابل فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، تو یاد رکھو بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرگوبی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی مشکلات تو اس لیے آتی ہیں کہ تمہارے مزاج دیکھ لیے جائیں کہ تم کہاں کھڑے ہو۔
تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ آرزو کر رہے تھے کہ اب اگلی دفعہ جو موقع آئے تو ہم بھی شہید ہوں، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی، اور تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ فتح شکست میں بدلتے ہوئے اتنی افراتفری ہو گئی تھی کہ مخالفین نے جب پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے. ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی، اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دل اور چھوٹے ہو گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی نہ رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں. تو یہاں پھر اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں لڑنا. کس کے لیے لڑنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ساری محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہوتی ہے. اس لیے یہاں یہ بتایا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، اس سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ اللہ جزا دے گا ان کو جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. یعنی جو اس دکھ اور تکلیف کے عالم میں بھی سنبھلے رہے پھر بھی شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جزا دے گا. مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. بڑے سے بڑا صدمہ، ہمارے لیے سب سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس لیے جب کبھی تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر پڑا جاتا ہے تو آنسو رکتے نہیں ہیں، آنکھیں لازماً بھیگ جاتی ہیں. لیکن اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے قبول ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ بھی اس کی مشیت کے تحت ہوا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس بڑے صدمے کو خوش اسلوبی سے سہ جانے والے شاکرین ہیں. بڑے سے بڑا غم اور دکھ کو اچھے انداز میں سہنا یہی شکر ہے، اور شکر صرف نعمت کے ملنے پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اس کے فیصلوں پر ایمان لاتے ہوئے. آیت نمبر 145. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی صحیح دیں گے، اور جو ثواب آخرت کی نیت سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہی ہے: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حضور جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے. یعنی تمہیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. جنگ احد کی طرف اشارہ ہے. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے کیا فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف ہوتا ہے، اور جب یہ اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر جنگ احد کی مشکل کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی تھی. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں حکم آیا ان پر عمل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں جو کچھ بھی کرنے کو کہیں وہ کرو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی، جیسے جنگ احد میں ہوا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود تھے، اس کے باوجود فتح شکست میں بدل گئی تو دین کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے.
اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے اخلاص کو پرکھا جائے گا اور اس کے طریقے کو دیکھا جائے گا۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز تمہیں اللہ نے دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ کی بڑی نظر عنایت ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی طرف دیکھنے کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، اور اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا۔ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تو اس پر تم غمگین نہ ہو۔ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے کام کے لیے پختہ کرتا ہے نا۔ ہم امت وسط ہیں، بہترین امت ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مخالفتیں تو سامنے آئیں گی۔ اس لیے مضبوط دل، مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے جمنے کے لیے، اس کام کو کرتے رہنے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے مختلف طرح کے امتحانوں سے گزارنا جاتا ہے۔ ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے معزز کام کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس مشقت سے گزارا گیا تھا اور پھر آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا؟ تو میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام کا بننے کے لیے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سخت محنت، معمولی طریقوں سے بات نہیں بنتی، اور مسلسل محنت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے انسان کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور ایسے ہی ہر قسم کے کام لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور اس کوشش کو، کاز کو نقصان پہنچاتے رہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اپنے طریقے کے مطابق ٹیسٹ سے گزارتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ تمہیں یہ دیا گیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، کہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تو اس پر تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق الگ الگ جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف تھا۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ تھا۔ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے اور شکست ہوئی، تو پھر انہیں خوب باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ کہنے لگے ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، ہمارا تو کوئی مشورہ قبول ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم سے تو کیا توقع رکھتے ہو؟ ان سے کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہیں مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھان دے۔ اللہ دلوں کا خوب حال جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے، ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے شکار ہو جاتے تو وہ کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ تو یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کاش وہ باہر نہ جاتا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ نہیں، جس نے مرنا تھا اسے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدابیر کام نہیں آتی۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، ایسی باتوں کو کافروں کی سی باتیں کہا گیا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندو کا سبب بناتا ہے، پھر غم نکلتا ہی نہیں، ورنہ اصل مارنے والا اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہاری رحمت میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں مرنا تو اعزاز کی بات ہے، شہید ہونا۔
اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو خود بھی بستر پر مر جاؤ گے یا کسی اور طریقے سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہوئے، یہ لیڈر کی خوبی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر تم تند خو سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چڑھ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں انہیں بھی شریک مشورہ رکھو، یعنی ان کی غلطیاں ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے معاف کر دی جائیں۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اہل ایمان کے لیے آپ خاص طور پر بہت مہربان تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ جا رہے ہوں، کوئی زور سے آپ کا دوپٹہ کھینچے یا پیچھے سے اسکارف اتارے اور کہے کہ وہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں، آپ کا فوری ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ خصوصاً اگر آپ دین کے مبلغ ہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے غلط کام کرنا ہوتا ہے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تعویلیں کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی کا جواز پیش کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ہوں ہی ایسی، ہمارا تو خاندان ہی بڑا غصے والا ہے اور ہمارا ماحول ہی بہت اجڑ قسم کا ہے، اس لیے ہم شائستہ نہیں ہو سکتے۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے معیار خاندان ہے، نہ ہمارا مزاج، نہ کچھ اور۔ ہمارے لیے ہمارا معیار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب انسان کے اندر یہ نرمی آتی ہے تو یہ نرمی اصل میں خیر لے کے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا رویہ اختیار کیجیے۔ کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی ہے تو اسے نظر انداز کر دیں، تھوڑا صبر کر لیں، آپ دیکھیں گے 2-3 دن بعد پھر دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دل ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے دل کے مالک ہیں تو آپ کا دل اچھی حالت میں لوٹ آئے گا۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اگر کوئی چوری کرتا ہے یا چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو گویا ان 4 چیزوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب سکھائے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائے، قرآن پاک سکھائے، جیسے آپ ہمارے کورسز والے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں کو اپنے اندر ڈالنا اور بری عادتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا۔ اور پھر حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھانا۔ تو یہ سب کچھ سکھائے، اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کتاب و سنت، تعلیم و تلاوت، تزکیہ، اور اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے کیسے مستفیض ہوتے ہیں۔